صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درس حدیث کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. کتاب الایمان چل رہا ہے، اور اس میں سے گزشتہ جہاد کے بارے میں بات آئی تھی. اس سے پہلے والی مجلس میں شب قدر میں عبادت کے تعلق سے بات آئی تھی. اور اب جو ہے رمضان کے مبارک مہینے میں عبادت کے تعلق سے حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے. پیچھے جہاد کے بارے میں بات چلی تھی، اس سے پہلے شب قدر کے بارے میں بات آئی تھی. پیچھے مجلس میں نے عرض کر دیا تھا کہ شب قدر کو بیان کرنے کے بعد جہاد کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے رمضان اور رمضان کی عبادتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ ایسا ہے کہ انسان جہاد میں جا کر جتنی محنت کرتا ہے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اتنی ہی محنت رمضان کے مبارک مہینے میں کر اللہ کو راضی کر لے. یہ بتانا مقصود ہے. ورنہ تو درمیان میں جو ہے جہاد کا، رمضان کے شب قدر کے اور رمضان کی عبادتوں کے تعلق سے بات چل رہی تھی، درمیان میں جہاد کو بے مطلب جو ہے بیان کرنا ہو جائے گا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہی ہے کہ یہی جو ہے سبق دینا چاہتے ہیں کہ جہاد میں جس طرح محنت ہوتی ہے اسی طریقے سے محنت رمضان کے مبارک مہینے بھی ہونی چاہیے. تو اب جو ہے ہمارے سامنے باب جو آ رہا ہے، باب تطوع قیام رمضان من الایمان، کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قیام کرنا ایمان کا حصہ ہے. اس کے تعلق سے قیام کا مطلب کھڑا ہونا نہیں ہے. ویسے تو جو ہے قام یقوم قیاما عربی کا لفظ ہے، اگر اس کا جو ہے اصل معنی مراد لیا جائے کھڑا ہونا ہو جائے گا. جیسا کہ اس کے نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، اس میں سے ایک فرض قیام کرنا ہے، کھڑا ہونا بھی ہے. تو وہ قیام یہاں مراد نہیں ہے. یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیام کا مطلب رمضان کے مبارک مہینے میں
تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ مطلب ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ایک حدیث لا رہے ہیں، اس کے بعد اور ایک باب آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اسی مجلس میں مکمل ہو جائے گا۔ باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، رمضان کا مبارک روزہ اگر کوئی آدمی اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے رکھتا ہے تو وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو دونوں باب جو ہے یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے باب کے حدیث سنتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بار بار جو ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی فضیلتیں بہت اونچی ہیں اور بہت جو ہے جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ میں کثیر تعداد میں آپ جو ہے حدیث روایت کرنے والے ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ کر اور ایک صحابی ہیں، ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ موجود تھا، لیکن سب سے زیادہ بیان کرنے والے، نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت آپ کی یہی ہے کہ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کی بیان کی ہوئی حدیث ضرور اس کے اندر ملے گی، چاہے بخاری ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے ابو داود ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، موطا امام مالک، موطا امام محمد، طحاوی شریف، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑی حدیثیں ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حدیث کی، اور اسی طریقے سے مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے حدیث کی، بہت ہی جو ہے یہ کتاب مصنف ابن عبد الرزاق جو ہے بہت ہی معنی کتاب ہے حدیث کی۔ تو اور بھی جتنی کتابیں ہیں، پوری کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ضرور ملے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں میں سب سے بہترین اور سب سے بڑی فضیلت آپ کی یہی ہے کہ آپ جو ہے روایت بیان کرنے والے صحابہ میں پہلے نمبر پر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کوئی بھی آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے اوپر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، غفر له، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ کون سے گناہ؟ ما تقدم، اور اسی طریقے سے ما تقدم من ذنبی، یعنی کہ اس کے اگلے جو اس کے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ پورے گناہ جو ہے پیچھے زندگی کے معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اب دوسری بھی حدیث سن کر اس کے بعد جو ہے پوری جو ہے تشریح کروں گا۔ دوسری جو ہے حدیث اس کے اندر باب جو ہے اس کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندھ رہے ہیں، باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، کہ اللہ کے ذات کے اوپر یقین کرتے ہوئے رمضان کا مبارک روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو کوئی آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پورے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اوپر کی بھی وہی حدیث، نیچے کی بھی وہی حدیث۔ اوپر کی حدیث میں اور نیچے کی حدیث پہ فرق کیا ہے؟ اوپر کی حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیکن دوسری حدیث میں من صام رمضان، وہاں قامہ ہے، یہاں ساما ہے۔ قامہ کا معنی
میں نے کہا اصل معنی اگر مراد لیا جائے تو کھڑا ہونا ہو جائے گا، لیکن اصل معنی یہاں مراد نہیں لیں گے بلکہ عبادت میں مشغول ہونا، یہ معنی مراد لیا جائے گا۔ اب یہاں جو ہے دوسری حدیث میں ساما یصوم صومن، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے روزہ رکھنا۔ تو یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے اوپر ایمان بھی ہو اور روزے کے اوپر جو ثواب اس کو مل رہا ہے اس کے اوپر بھی یقین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ اب اوپر کی حدیث اور نیچے کی حدیث دونوں بھی جو ہے قریب قریب ملی ہوئی ہیں۔ اوپر مکمل جو ہے پوری عبادتوں کو شامل کر لیا گیا کہ عبادتوں میں مشغول ہونا، لیکن نیچے کی حدیث میں صرف روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اوپر کی حدیث میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو دونوں حدیثوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے حدیث میں پوری عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے بیان کر رہے ہیں، اس میں رمضان کا روزہ بھی آ گیا، اسی طریقے سے تراویح بھی آ گئی، فرض نمازیں بھی آ گئیں، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت آ گئی، ذکر اللہ آ گیا، صدقہ خیرات آ گیا، زکوٰۃ آ گیا، تمام عبادتوں کو یہاں جمع کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف روزے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی طریقے سے روزے کے اوپر جو ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا اس ثواب کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی کیا ہے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ اب ان دو حدیثوں میں جو ہے دو باتوں کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من قام رمضان ایمانا، ایمان کا یہاں جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج کل جبکہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو دوسرے لوگ بھی، دوسرے مذہب کے لوگ بھی جو ہے روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، محبت ہے ان کو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، وہ لوگ بھی جو ہے رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کرتے ہیں۔ بہت سارے جو ہے ہندو لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کا جب مبارک مہینہ آتا ہے تو اتنا احتیاط وہ لوگ کرتے ہیں کہ مسلمان کے سامنے کھانا پینے سے بھی احتراز کرتے ہیں، کھانا پینا بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ لوگ روزے سے ہیں، ان کے سامنے کھائیں گے پیئیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ ہندو کا عقیدہ ہے یہ، لیکن مسلمان جو ہے اس سے بھی گرا ہوا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں اپنے آنکھوں سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے سحری کر کے نمازوں کے لیے آتے ہیں، بعضے لوگ جو ہے بازاروں میں چائے کے ہوٹلوں کے بعد جو ہے چائے پیتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر گرمی کا زمانہ آ گیا، اب جیسا کہ گرمی کا رمضان چل رہا ہے، تقریباً جو ہے ایک 10 سال سے 8 سال سے جو ہے گرمی میں دھوپ میں جو ہے دھوپ کے زمانے میں رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت میں چھاچھ پیتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ٹھنڈے کے دکانوں کے پاس رہتے ہیں۔ یہ جو ہے کسی کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا۔ اس میں جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی رمضان کے مبارک مہینے کی اتنی قدر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے جو ہے آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی وجہ سے مجبوری ہے، بیماریاں ہیں یا کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے روزہ نہیں رکھتا، تو کم سے کم اس کو اتنا تو احتیاط کرنا چاہیے کہ بھئی صبح سے شام تک ایک دوسرا مسلمان بھوکا رہتا ہے تو اس کے سامنے میں کیسے کھاؤں پیوں، اتنا تو مسلمان کو جو ہے احتیاط ہونی چاہیے۔ آج ہندو جو ہے ہمارے مذہب کی جو ہے قدر کر رہا ہے، ہمارے مذہب کی جو ہے عزت کر رہا ہے، رمضان کے مبارک مہینے کی عزت کر رہا ہے، مسلمان ہو کر جو ہے اپنے مذہب کی جو ہے دھجیاں اڑاتا ہے، مسلمان ہو کر جو ہے رمضان کی قدر نہیں کرتا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں علل اعلان جو لوگ کھانا پینا کرتے ہیں تو اسلامی حکومت ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے
اگر روزہ نہیں رکھتے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن رمضان کا اتنا جو ہے احتیاط کرنا چاہیے کہ باہر جو ہے صبح سے شام تک کھانے پینے سے بچے رہیں، سامنے والا ہمیں یہ سمجھے کہ بھئی آدمی روزے سے ہے، اتنا تو جو ہے بناوٹی کم سے کم اپنے آپ کو بنانا چاہیے، روزے دار کی طرح اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا، بہت ہی جو ہے انسان جو ہے آخری زندگی میں پچھتائے گا، اور اللہ کا عذاب جو ہے اس کے اوپر مسلط ہوگا۔ تو اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، حالانکہ یہ جو ہے اب بتانے کی باتیں نہیں ہیں، رمضان میں بتانے کی باتیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بھئی رمضان میں یہ باتیں نہیں بتاتا، بلکہ بیانات میں بولتا ہی رہتا ہوں۔ کھانا پینا درمیان میں جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے، یہ سارے جو ہے باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ لیکن اب جو ہے حدیث کے اوپر جو ہے بات آ رہی ہے، تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہ نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، روزے کا تو کوئی نام و نشان نہیں، الٹا جو ہے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ ٹی وی دیکھنا، اور اسی طریقے سے جو ہے آج کل تو ٹی وی کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کے پاس ٹی وی موجود ہے، جیب میں پڑا رہتا ہے موبائل، جہاں بھی موقع ملا موبائل نکال کر جو ہے دیکھنا شروع کر لیا۔ تو یہ جو ہے گناہ ایسے ہیں، یہ گناہ جو ان گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی جو ہے بہت ہی جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کم سے کم اتنا تو مسلمان کو احتیاط کرنا چاہیے، روزہ نہیں رکھتا تو کم سے کم روزے داروں کی طرح جو ہے حلیہ بنا لے، اپنی صورت جو ہے روزے داروں کی طرح بنا لے۔ دعا کے اندر دعا کے بارے میں بات آتی ہے کہ اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی شکل بنا لے، تاکہ اللہ کو اس کے اوپر ترس آ جائے۔ تو اتنا تو مسلمان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے رمضان کا مبارک روزہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے بہانوں سے، بیماری کی وجہ سے ہو یا کوئی اور ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے، اگر تمہیں کوئی مجبوری ہے، سفر ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا بیماری کی وجہ سے جو ہے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت تم جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ لیکن اسی کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یہ چھوڑنا تمہارے لیے اختیار ہے، تم چھوڑ سکتے ہو، لیکن بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے آج کل جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے ایک دو بیماریاں جو ہے عام ہوتی جا رہی ہیں، ایک جو ہے گیس ٹربل ہے، اور اسی طریقے سے شوگر کی بیماری ہے۔ یہ دو بیماریوں کی وجہ سے اکثر لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، حالانکہ روزے پر ملنے والا ثواب اور اجر جو ہے بہت اونچا ہے۔ اللہ رب العزت حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں سے کہیں گے کہ فرشتے، بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عبادت کا ثواب اللہ فرشتوں سے دلائیں گے، لیکن روزے کا ثواب اللہ رب العزت جو ہے اللہ خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بات جو ہے یہاں یہ آئی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہے ہندو لوگ جو ہے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تو کیا ان کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ لا رہے ہیں، ایمان۔ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے شریعت کے اندر۔ ایمان کے بغیر آدمی کتنی بھی عبادتیں کر لے، اس کے اوپر اس کو اجر نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، جتنا اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ جو ہے معاملہ ہوگا، اللہ رب العزت جو ہے روزی میں برکت دے دیں گے، روزی میں جو ہے کاروباروں میں اللہ اس کی برکت دے دیں گے، اور اسی طریقے سے کوئی پریشانی دنیاوی پریشانی ہے تو اس کو ہٹا دیں گے، لیکن آخرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ روزے رکھنے پر بھی، نماز پڑھنے پر بھی یہی حکم، اور کوئی کام جو ہے بغیر ایمان والا کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی یہی حکم۔ تو اس لیے جو ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی قید لگا رہے ہیں کہ یہ ثواب اس وقت اس کو ملے گا جبکہ اس کے اندر ایمان ہو۔ ایمان ہے، لیکن دوسری چیز احتساب، یعنی کہ روزے پر عبادتوں کے اوپر جو ثواب مل رہا ہے اس کے اوپر یقین بھی نہیں ہے، تب بھی وہ ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔
یقین بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہیں باتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، تو اس کو یقین کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر یقین رہے اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رہے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں وہ ثواب عطا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات یہاں عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے پر اور رمضان میں عبادت کرنے پر اللہ رب العزت جو ہے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں جو ہے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، گناہ کا مطلب کون سے گناہ؟ چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے گناہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ مسلم بات ہے، اٹل فیصلہ ہے شریعت کا کہ اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی جو ہے کمی پیشی نہیں ہو سکتی، رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ کبیرہ گناہ معاف ہونے کے لیے توبہ شرط ہے، توبے کے بغیر کبیرہ گناہ کسی بھی عبادت سے معاف نہیں ہوتا۔ اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ بھئی گناہ ہو گیا، نماز پڑھ لیے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ ہرگز معاف نہیں ہو سکتا۔ چھوٹا گناہ معاف ہو سکتا ہے، بڑا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور وہ توبہ بھی اللہ کے یہاں کون سی قبول ہو سکتی ہے؟ جبکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پائے جائیں۔ ایک گناہ کے اوپر آدمی جو ہے شرمندگی کا اظہار کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سامنے عاجز کر لے، ذلیل سمجھے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ سے شرم محسوس کرے۔ ایک دوسری چیز، آئندہ وہ گناہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ ہو، آئندہ گناہ نہیں کرنے کا بالکل پکا عزم ہو، تبھی وہ توبہ جو ہے قبول ہو سکتی ہے۔ اگر آئندہ گناہ نہیں کرنے کا ارادہ نہیں ہے، گناہ کرنے کا ارادہ جو ہے ملتوی نہیں کر رہا ہے آدمی، تو اس کی توبہ جو ہے قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ توبے کے اندر یہ شرط ہے کہ گناہ جو ہو چکا ہے اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرے آدمی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے جو ہے یہ عہد کر لے کہ اے اللہ یہ گناہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ وعدہ کرنے کے بعد بھی اگر گناہ ہو جائے تب بھی اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پکی سچی توبہ کرو، ایک مرتبہ توبہ کرو، دوسری مرتبہ گناہ ہو جائے پھر دوسری مرتبہ توبہ کرو، یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک ہی گناہ ایک دن میں 70 مرتبہ ہو جائے تب بھی اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ مطلب کیا ہے معافی مانگنے کا؟ شرمندگی کا اظہار بھی ہو اور آئندہ گناہ نہیں کرنے کا بھی ارادہ ہو، تو تب وہ گناہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے ضروری باتیں ہیں۔ تو اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث، اگر کوئی آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اگر رمضان کا مبارک مہینہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے بھی اللہ رب العزت تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ تو گناہوں کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے۔ ابھی جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے کے لیے 5 مہینے مکمل ہیں، تو آج ہی سے ارادہ کریں، آج ہی سے جو ہے رمضان کی تیاری شروع کریں۔ اللہ رب العزت حدیث میں بات آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے بہت پہلے، یعنی کہ بعض حدیثوں میں بات آتی 1 سال پہلے سے اللہ رب العزت جو ہے جنت کو جو ہے آراستہ کر لیتے ہیں۔ جنت جو ہے جنت کی سجاوٹ جو ہے شروع ہو جاتی ہے رمضان کی آمد پر 1 سال پہلے سے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ، کیونکہ وہی حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اس لیے آج ہی سے جو ہے عہد کر لیں، آج ہی سے پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان اگر اللہ نے ہماری زندگی میں، ہماری مقدر میں رکھا ہے تو ایک لمحہ بھی ہم جو ہے بیکار نہیں جانے دیں گے۔ تو اس کا جو ہے پکا ارادہ کر لیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ویسی ہی مدد کریں گے۔ فضائل اعمال میں بہت سارے ہمارے اکابرین کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو اتنا زیادہ جو ہے عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات کا ایک دن کا۔ اتنا جو ہے زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ اتنا اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 5 نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے ساتھ تہجد کا اہتمام، روزہ صحیح رکھنے کا اہتمام، اور اسی طریقے سے درمیان میں گناہ سے بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رہے، دل سے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اتنا بھی اگر رمضان کے مہینے میں کر لیے تو انشاءاللہ وہ رمضان ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے آج ہی سے جو ہے ارادہ کریں، آئندہ جو رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ مکمل جو ہے ایک ایک لمحہ اس کا اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ اللہ اس کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔